نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم کیا تھا، ہمارا جو سیشن کمپلیٹ ہوا تھا وہ اس کلف ہینگر پہ ہوا تھا کہ جس پہ ہم نے آصف بن برخیہ کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی سلمان علیہ السلام کے دربار کے وہ خاص جسے کہتے ہیں نا کہ پرنس آف مین جنہیں کہا جاتا تھا۔ یہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے، جس کی تفصیل ہم نے کل کچھ پیش کی تھی آپ کے سامنے، کہ سلمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے، یعنی وہ پیغام انہوں نے ملکہ بلقیس کو دے دیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے مسلمان ہو کے آ جاؤ یا مطیع ہو کے آ جاؤ، چلیے تم ہمارے ماتحت تو رہ سکتے ہو، لیکن جو ہے اس طریقے سے تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ اب واقعی جو ہے تسلیم کر رہی ہے اس بات کو، اور وہ آ رہی ہے، ابھی وہ راستے میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تو اس میں جو ہے جو عفریت تھا جنوں میں سے، نہیں عفریت من الجن کا الفاظ آتے ہیں، تو عفریت من الجن بھی انٹرسٹنگ ٹرم ہے کہ اس سے لگتا ہے جیسے جنات میں کوئی کیٹیگری ہے عفریت، ٹھیک ہے، لگتا یہ ہے کہ بہت ہی کوئی مطلب بڑا جن جو ہے، بڑا کیپیبلٹیز والا جن۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے اس محفل کے ختم ہونے تک مجھے موقع دیں، میں لے کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں بڑا قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس پہ سلمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، تو پھر اس وقت جو ہے پرنس آف مین آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، اور آصف بن برخیہ جو تھے ان کا جو ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے، ابن عباس کی جو روایت ہے، جو مختلف مفسرین نے کوٹ کیا ہے، ابن کثیر نے بھی کوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو تھے آصف بن برخیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کا علم جانتے تھے۔ یہ جو کتاب کا علم ہے نا، کہ یہ کتاب کوئی ہے جس کے وہ عالم تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کتاب کے عالم تھے، اور وہ جو ہے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں انہوں نے کہا کہ بس آپ یمن کی طرف دیکھیے، بس اس طرف آپ اپنا رخ کیجئے، میں لے آتا ہوں، اور وہ لے بھی آئے۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ کیا ہے، یعنی یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون تھے، اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا، یہ ہے وہ جو ایک مسٹری جس کی طرف قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں۔ تو ہم جب اس پہ دیکھتے ہیں مفسرین کی آرا، جب اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں، تو زیادہ مفسرین کی رائے اس طرف کی ہے کہ یہ آصف بن برخیہ تھے، جو سلمان علیہ السلام کے اسپیشل سیکٹری تھے، اور ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ صفات کا علم تھا۔ یہ صفات کا علم جو ہے یہ رہا ہے تاریخ انسانی میں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ اس میں ایک رائے جو ہے امین حسن اصلاحی کی ہے، بڑے مشہور مفسر قرآن ہیں جنہوں نے تدبر قرآن بھی لکھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو بھی کتاب جس کے اندر علم ہے، یہ جو سکھانے والے ہیں ہاروت اور ماروت۔ اب یہ انٹرسٹنگ ایک ان کی رائے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر جادو ٹونا بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، اور ان کے اندر یہ مشغلہ مطلب عام ہو گیا تھا کہ دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھو، اور کسی کی بیوی پسند آ گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عملیات کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ اس کی توجہ ختم ہو اپنے خاوند سے، اس کی طلاق ہو، اور پھر جو ہے اسے اپنے قدموں میں لے کے آؤ، وہی محبوب قدموں میں جو ہے۔ تو جب یہ اس حد تک وہ پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو ٹونے کے علم سے ان کو ہٹانے کے لیے ہاروت ماروت کو بھیجا، جو ان کو صفات کا علم سکھاتے تھے۔ اچھا، صفات کے علم کی بھی یہ تاثیر تھی، ٹھیک ہے، صفات کا جو علم ہے اس کی بھی یہ تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کے اوپر جو ہے تصرف حاصل کر سکتے ہو۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ علم بھی حاصل کیا، اور اس کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ گمراہی کی انتہا کا پہنچ گئے۔ تو ہاروت ماروت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صفات کا علم انہوں نے سکھایا، اور یہ کتاب جو ہے جس کی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ یہی کوئی کتاب ہے جو یہ فرشتے لے کر آئے تھے، واللہ عالم۔ تو یہاں پہ جو ابن عباس سے مروی روایت ہے، اس میں پورا واقعہ بڑے شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جب انہوں نے کہا کہ آپ ذرا یمن کی طرف دیکھیے، تو اسی وقت انہوں نے وضو کیا، اور وضو کر کے پھر یہ دعا پڑھی۔ دعا کیا تھی؟ یا ذل جلال والاکرام۔ ان کو ذوالجلال والاکرام جو ہے
یہ اسم اعظم جو ہے نا، یہ ذوالجلال والاکرام، اس کا استعمال آتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں دعا کی کہ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، و الہ کل شیء، اور الہ جو کہ الہ ہے ہر شے کا، یعنی تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا الہ ہے. الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ائتنی بعرشہا، میرے سامنے میرے لیے یہ عرش جو ہے وہ حاضر کر دے. تو اس طریقے سے جو دعا انہوں نے کی تو فوراً وہ دعا قبول ہوئی، وہ عرش سامنے حاضر ہو. تو اب یہ بہرحال ایک ایک ایکسپلینیشن ہے، اور بہت سی ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کی کیپیبلٹی یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور علوم بھی کتنے ہیں، یعنی کتنے علوم ہیں جو اس کے لیے سیکھنے کو ہیں. اور یہاں پہ بھی ایک خاص علم کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے. اور اس علم کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک تخت جو ہے وہ ٹیلی پورٹ ہو گیا اتنی طویل فاصلے سے، اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہ یہاں پہ آ گیا. تو یہ these are all the possibilities of humans potential. بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ معراج کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، اس سے لوگوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا یا بہت کچھ سیکھا. میں نے کیا سیکھا میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ پوری کی پوری یونیورس جو ہے وہ ہیومن پاسبلٹیز کی یونیورس سے چھوٹی ہے. یعنی ہیومن پوٹینشیل کتنا ہے، ایک انسان کا پوٹینشیل کتنا ہے کہ وہ سب کو تخت و تاراج کر سکتا ہے، سب کو جو ہے مسخر کر سکتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کراس کر کے جو ہے سدرۃ المنتہا تک گئے، اور اس بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے بھی آگے ایک جگہ تک گئے جہاں پر کلموں کے چرچراہٹ کی آواز آتی تھی. لوح محفوظ کے بڑے قریب تک گئے، پھر اللہ سے انہوں نے کلام بھی کیا. تو یہ what does it tell you؟ وہ انسان تھے، انسانوں کے نمائندے تھے. if he could do it other humans could do it, but this is the potential. یعنی اس کا میکسیمم پوٹینشیل ہمیں دکھا دیا گیا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ انسان کر سکتا ہے. اور یہ انسان اگر کہے چھوٹی موٹی باتوں پہ کہ یار میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے انسان اپنے آپ کو نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ کلیئر ہے. اس پہ کوئی کویشچن ہو تو جی. اس پہ کوئی کویشچن اگر ہے تو دیکھ لیں، اگر کلیئر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. جی، علم ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عادات کے جو علم ہیں یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ستاروں کا علم ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. یہ کچھ شیطانی علوم ہے جن سے منع کر دیا گیا ہے. سمری یہی ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کی، جس کا ذکر سورہ نمل کے اندر ہے، کہ انہوں نے جب وہ ملکہ بلقیس کو دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جب وہ دعوت قبول کر کے آنے والی تھی، تو اس سے پہلے ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا تخت کوئی لا کے دکھائے. تو جن نے ایک کہا، ایک جن تھا عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن تھا جسے کہا گیا کہ تم لے کر آؤ. تو اس نے نہیں، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں. تو لیکن اس نے کہا کہ میں محفل ختم ہونے تک لے کے آؤں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چاہیے. تو پھر آصف بن بقیہ جو تھے، جو کہ ان کے بہت ہی خاص وزیر تھے، جنہیں پرنس آف مین بھی کہا جاتا تھا، آپ کے سیکرٹری بھی تھے، تو وہ جو ہے اس کو پلک جھپکنے میں لے آئے. تو اس کی بات ہو رہی تھی، اس کی وضاحت ہو رہی تھی. انسانی عقل کیا قبول نہیں کرتی نا. دیکھیں، انسانی عقل کو تو اب قبول کرنا چاہیے نا، کیونکہ جب انسان کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے، دیکھیں اللہ کی مدد ہے نا اس میں. مرد مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتا.
اللہ کی مدد سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی مدد سے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس میں کمال تو اللہ کا ہی ہوا نا۔ تو کیا پاسبلٹی ہے جو نہیں ہے، جو ہم نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، اقبال خود فرماتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کوئی لوح و قلم تجھے دے دے گا اللہ تعالیٰ، لکھو اپنی تقدیر آگے، انسانیت کی تقدیر لکھو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو فرماتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، قلندر جو ہوتا ہے یا مرد مومن جو ہوتا ہے وہ تو تقدیر پر سوار ہے، تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ تو بلکہ بہت سی جگہوں پہ علامہ اقبال نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ جو ہے یہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ مرد مومن جب ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو طاقت ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، اس وائرس کو نکالیں ذہن سے، یہ بہت بڑا وائرس ہے کہ جی خاص کام ہے جی تھوڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ خدا را اس وائرس سے اپنے آپ کو نکالیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، اقبال فرماتے ہیں، اور ہر انسان میں یہ طاقت ہے۔ اقبال کہتے ہیں بس وہ اپنی طاقت کو پہچان جائے، وہ کیا چیز ہے؟ اب میں اس میں ٹائم تو نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو خود ہی کے اوپر جو ہے پوری پوری ورک شاپ کریں گے۔ بلند مقصد کو اپنانا یہ ہر انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب گیا سے گیا بندہ بھی آپ سوچ لیں، میں آپ ایگزامپل دیا کرتا ہوں اکثر، ایک ایسا بندہ جس کے نہ دو ہاتھ ہوں، نہ دو ٹانگیں ہوں، نہ دو آنکھیں ہوں، نہ زبان ہو، ارادہ کرنے کی صلاحیت تو اس کے اندر بھی ہے نا، کہ نہیں؟ ہاں جی۔ ایک بلند مقصد کا ارادہ کرنا، ایک عزم مصمم کرنا، اس کا اختیار تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہوا ہے، کوئی روک تو نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں پہلے تو ارادہ، پختہ ارادہ کر لی، پھر اس کے لیے ایفرٹ کرنی جتنی بھی آپ سے ہو سکے، اپنا اپنا کھپا دینا ہے اپنے آپ کو، یہ کیپیسٹی سب کے اندر ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جس راست جو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے، جو بلند مقصد اچیو کرنا ہے، اس کے لیے نالج حاصل کرنا کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں، ان کو دور کیسے کرنا ہے، یہ ہر کسی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو کھپائے گا، سیکریفائز کرے گا، اقبال فرماتے ہیں اس آبجیکٹیو کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے یا سیکریفائز کرتا ہے، تو کھپانا یا سیکریفائز کرنا یہ بھی کیپیبلٹی ہر انسان میں۔ یہاں پہ اصل کی ہے، اصل چابی جہاں پہ چھپی ہوئی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اگینسٹ دی آڈز، تو اس کھپانے کے نتیجے میں، اس سیکریفائس کے نتیجے میں آپ کو عشق ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس مقصد کے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ بھی کیپیسٹی ہر انسان میں ہے کہ وہ عاشق بن جائے۔ اگر وہ عاشق بن جائے، اقبال فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ مر بھی جائے گا تو اس کا مشن زندہ رہے گا، کیونکہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ عشق ایک ایسی پاور ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ عشق ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان مر بھی جائے، یعنی آپ مر جائے، آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، لیکن آپ اگر آپ کی ڈیڈیکیشن تھی، آپ نے کھپایا ہوا اپنے آپ کو اس میں، تو وہی عشق پھر نواب بن جائے گا، وہ ایک لیگیسی کریٹ کرے گا، اور بعد میں اور لوگوں کو انسپائر کرے گا، وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس مشن کے لیے جو آپ کا مشن تھا، اور آخر کار آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد نہ جانے کب جا کے یہ مشن پورا ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ تو دس از دیٹ کیپیسٹی ان ایوری انڈیویجول ہیومن بینگ، کہ جو اسے انیبل کرتی ہے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے ایون بیونڈ ہز ڈیتھ۔ آپ مجھے بتائیں اس سب کے بعد یہ ساری جو میں نے باتیں بتائی ہیں، کیا وہ جو میں نے آپ کو اس شخص کا بتایا جس کی نہ دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، اور ایسے بندہ ہے، اب ایک ایگزامپل تو آپ کو پتہ ہی ہے سامنے کی ہے، ایک بندہ جس کا نہ ٹانگیں چلتی ہیں، نہ ہاتھ چلتے ہیں، نہ منہ چلتا ہے، ہم
چلتا تھا، مر گیا وہ، اس کے باوجود اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو اور نہیں کر سکے. ہاں جی، کس کی بات کر رہا ہوں اسٹیون ہاکنگ. میں؟ ہاں جی. ارادہ تھا، ایمبیشن تھا، ٹھیک ہے، کافر تھا، ہم اس سے اگری نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ عزم تو تھا نا اس کے اندر. اور اب آئنسٹائن جیسے بڑے بڑے فزسسٹ جو ہیں، ان کے ساتھ اس کا نام آتا. اگین دیر از نو لمٹ ٹو ہیومنس پوٹینشیل. بالکل ایسے. شاید ان کو وہ ان کا پتہ نہیں، کے ایف سی کے آنر کی بھی ہے. وہ بھی 90 ایئرس میں انہوں نے شاید اسٹارٹ اپ اپنا شروع کیا تھا. بہت سی مثالیں ہیں جی، آپ جا کے دیکھیں. انسان کے ارادے کے آگے کوئی چیز رک نہیں، کوئی چیز انسان کے ارادے کو روک نہیں سکتی سوائے ایک چیز کے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی تو ہر چیز کو روک سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو انسان کو روک سکتی ہے، شیطان. یعنی شیطان کی شیطانیاں بھی، ہوتی ہے پھر بچی. شیطان کی بس کی بات ہی نہیں انسان کو روکنا وہی خود ہی روک سکتا. ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں. خود ہی. خود ہی رک جائے گا ہاں، انسان. انسان کو صرف انسان خود روکتا ہے، یاد رکھیں. آپ اپنی جیل خود ہو. یور لمٹ از وٹ یو سیٹ فار یور سیلف، ورنہ دیر از نو لمٹ. تو یہ دماغ کے اندر ایک بس فطور ہے، ایک وائرس ہے جو ہمیں روک رہا ہے فرام اچیونگ ہائر آبجیکٹیوز، ورنہ دیر از نو لمٹ ٹو ہیومنس پوٹینشیل. تو دیز آر دا لیسنس فرام دس انسیڈنٹ. یہ جو قرآن میں جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے کہ پاسبلٹیز دیکھو انسان کی کیا ہے. جن نہیں تھا، انسان تھا. اللہ نے باقاعدہ اس پہ ایمفسائز کیا، ایک انسان تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے یہ اچیو کیا. تو کوئی بھی اچیو کر سکتا ہے، اگر کتاب ہے، اس کا نالج ہے، کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مختلف قوموں کا ذکر ہے. قوم سمود کا قصہ ہے کہ اس کے اندر کہ کس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا. اس کے بعد پھر ان کے 9 سرداروں کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے مخالفت کی، اور آخرکار جو ہے پھر ان کو ہلاک کیا گیا. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو انہوں نے بھی نہیں مانا اور مخالفت کی، تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مشرکین سے پھر مختلف سوالات کرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، کس نے زمین آسمان تخلیق کی. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق سب مانتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے انکار کرتے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا وہ انکار کرتے تھے. تو اس کا ذکر ہے. ہاں، پھر اس میں بات آئی ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک اہم وصف کیا ہے کہ ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یعنی بے شک یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل کے بہت سے ایسے قصے جو انہوں نے خراب کر دیے تھے ان کو کریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. جیسے سورہ نمل میں دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان جو بیان کی، یہ سب بنی اسرائیل نے جو ہے اس کے غلط مطلب نکالے ہوئے، یعنی اس کو پرورٹ کیا ہوا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ظالم اور عیاش قسم کا بادشاہ جو ہے ثابت کیا تھا. تو قرآن مجید نے اس کو کریکٹ کر دیا کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. تو یہ اس کا ایک اہم وصف ہے. اور پھر مومنین اور منکرین کا جو ہے حتمی انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر قرب قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے آخری انجام جو ہوگا دوبارہ سے اس کو واضح کیا گیا ہے. تو سورہ نمل کے اندر تو یہ کچھ واقعات ہیں. آگے بھی سورہ قصص آ رہی ہے. سورہ قصص جو ہے یہ بھی جو ہے 5 سے 10 نبی کے درمیان نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو شروع تو یہاں سے ہوتا ہے کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. تتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ کے سامنے موسیٰ و فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
وہ بڑی طویل ابھی یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی بجا رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کو وہ گروہ گروہ بنا کے رکھتا تھا، وہی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو ہے اس نے اپنائی ہوئی تھی، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تو بڑی اس میں آزمائش تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ وہ جو ہے ان کو دودھ پلاتی رہیں، اگر خوف محسوس ہو تو دریا میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ القاء کیا، یعنی یہ القاء اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی پہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے اوپر بھی القاء ہو سکتا ہے۔ القاء ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات ڈال دینا کہ ہم کوئی کام کریں، ٹھیک ہے۔ وہی نہیں ہوتی، وہی تو ہوتی ہے بڑی کلیئر، اس میں تو ورڈز ہوتے ہیں باقاعدہ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے باقاعدہ اللہ کا پیغام آتا ہے۔ القاء جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جی الہام جیسے کہتے ہیں، وہ القاء بیسیکلی وہی اسی کی شکل ہے، ایک فیلنگ ہے جو کسی بھی بندے میں اللہ تعالیٰ انجیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو یہ القاء کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی والدہ کے اندر کہ آپ اس کو جو ہے پنبوڑے میں ڈال کر جو ہے دریا میں ڈال دیں، تو اس طریقے سے انہوں نے ڈال دیا۔ اور پھر وہ جو سٹریم تھا، وہ ریور کا جو سٹریم تھی وہ جا رہی تھی فرعون کے دربار کی طرف، وہاں پہ دربار میں وہ پہنچے تو وہاں پہ جو خدام تھے انہوں نے اٹھا لیا اور پھر حضرت آسیہ کے پاس وہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ فرعون اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر سرکش تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انہی کے ذریعے سے ان کی شامت آئے گی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو موسیٰ جو لفظ ہے نا، یہ قبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا تو یہ بھی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا۔ اینی ویز اس کے بعد آسیہ جو ہیں، حضرت آسیہ جو فرعون کی نیک بیوی تھی، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور فرعون سے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے ہو سکتا ہے ہم اس کو رکھ لیں اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ خیر پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو دائی جو ہے لے کے آئی گی، مطلب دائیاں جو ہے مختلف آئیں ان کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور ان کی جو بہن تھیں جن کا نام مریم آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مریم جو بنت عمران ہیں، یعنی یہاں پہ بھی یعنی بیسیکلی عمران جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، تو یہ ان کی بہن تھی مریم، یہ ان سے بڑی تھیں۔ تو ان کو جو ہے ان کی والدہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو موسیٰ کہاں جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی فالو کرتے کرتے جو ہے دربار تک آئی تھیں، اور لگتا ہی ہے کہ وہ شاید دربار میں کہیں کام کرتی تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کو جو ہے مختلف وہ دائیاں جو ہیں وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور موسیٰ نہیں پی رہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک ایسا خاندان ہے میں جانتی ہوں کہ جو اس کو دودھ بھی پلا دیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، تو یعنی وہ ٹرسٹ وردی خاندان ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی تجویز پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ پلے بڑھے، اور پھر جب جوانی کی حالت میں جو ہے آئے تو وہ پھر دربار میں چلے گئے، ظاہر بات ہے ان کی پھر باقی جو تربیت ہے وہ دربار میں ہوئی۔ تو ان کو دو جو ہیں عظیم جو ہے عورتوں کی شفقت اور ان کی جو ہے تربیت ملی، ایک حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بہت نیک بیوی تھی، اور ایک ان کی اپنی والدہ۔ تو دونوں کو وہ دونوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، دونوں کو جانتے بھی تھے۔ بعد میں جب وہ جوان ہوئے تو ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی ہیں، ان کی والدہ نے ان کو بتا دیا تھا، اور وہ بڑے پریشان رہتے تھے اپنی قوم کے بارے میں کہ کس طریقے سے یہ قبطی قوم جو ہے اس نے ان کی قوم کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے باقاعدہ جھگڑ کے فرعون سے جو ہے اپنی قوم کے لیے ایک دن چھٹی کا بھی جو ہے نا اپروو کروایا تھا۔ تو ان کو پتہ تھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے، کہیں جوانی کا ہی یہ واقعہ ہے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی جو ہے ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی لڑائی کر رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیلی جو ہے ان کو پکارتا ہے کہ دیکھیں موسیٰ میری ہیلپ کریں، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یا مجھے مارنا چاہ رہا ہے، مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے ایک مکہ مارا اور وہ ادھر ہی مر گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ نیت نہیں تھی، وہ اسی وقت جو ہے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی جب کہ ان کے پاس وہی آنا شروع ہوئی تھی، وہ کانسیپٹ آف گاڈ سے جو ہے متعارف تھے، ان کو پتہ تھا کہ گاڈ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کی والدہ نے بھی ان کو بتایا ہوگا خدا کے بارے میں۔ خود حضرت آسیہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ خدا کی ماننے والی تھی اور بہت نیک تھی، تو ان کو خدا کا تصور پتہ تھا، تو وہ اس وقت دل میں کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو ہے شیطان کا کام ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خیر
وہ تو قبطی ایک ان سے مارا گیا غلطی سے، تو اگلے دن جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ڈرتے ڈرتے دیکھ رہے تھے آس پاس کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو اس وقت وہاں سے جب نکل کے آگے گئے تو دیکھا وہی قبطی، وہی جو بنی اسرائیلی ہے جو پچھلے دن جو ہے لڑائی کر رہا تھا کسی قبطی کے ساتھ، وہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ اب ان کو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ شاید یہی جھگڑالو ہے، تو اب وہ لپکے ہیں اس کی طرف، بنی اسرائیلی کی طرف، کہ اس کو ذرا سرزنش کریں اس کو سمجھائیں، لیکن وہ سمجھا کیونکہ وہ تو منظر دیکھ چکا تھا ایک دن پہلے کا کہ تو موسیٰ کتنے پاورفل ہیں، تو ایک مکہ مارتے ہیں تو بندہ ہی مارا جاتا ہے، تو اس کو خدشہ لگا کہ موسیٰ کے مجھے نہ مار دیں، تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ جس طرح تم نے کل جو ہے قبطی کو مارا ہے تو مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، یعنی اس طرح اس آگے والے قبطی کے سامنے یہ بات ایکسپوز کر دی، اور وہ جو قبطی نے یہ بات سنی تو وہ بھاگ گیا۔ اب یہ بات جو ہے فرعون تک پہنچ گئی کہ اصل میں اس قبطی کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہاں پہ اس نے وہ ایک کونسل بلائی اور ڈسکشن شروع کر دی کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اب جو ہے سزا دینی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینا آسان تو نہیں تھا۔ ایک تو وہ حضرت آسیہ کے جو ہے وہ ایک محبوب بچے تھے، اور یعنی محبوب جو ہے نوجوان تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ درباریوں میں بہت سے ایسے درباری تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آفٹر آل جو ہے ایک پرنس کی حیثیت سے ہی وہاں پہ رہے ہیں، اور ان کی پرورش ہوئی ہے، تو اب اتنا آسان نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں۔ تو اس پہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک کی پوزیشن رکھنے والے جو ہیں ایک مرد مومن وہاں پہ موجود تھے، جن کا ذکر آگے سورہ مومن میں آئے گا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جب دیکھتے ہیں سارا ماجرا تو وہ فوراً جو ہے فرعون وہ فوراً جو ہے انٹروین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، تو تم جو ہے اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اس طرح کر کے وہ ایسی انٹروینشن کرتے ہیں کہ وہ ڈسیژن نہیں ہو پاتا، لیکن یہ بات ان کے سامنے کلیئر ہو گئی تھی کہ فرعون جو بھی ہو فیصلہ کر کے رہے گا، تو وہ جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کی قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ تو وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نکلتے ہیں، اور پھر وہاں سے بچتے بچاتے جو ہے مدین چلے جاتے ہیں۔ مدین جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بھائی میں اس وقت بالکل جو ہے محتاج ہوں، اور بس کچھ بھی مل جائے مجھے، بس اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے۔ تو اور ایون کہ جب وہ مدین کی طرف جا رہے تھے اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جو ہے مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ خیر اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا چشمہ ہے یا پانی کا کنواں ہے، اور اس میں کچھ جو ہے لوگ اپنے پانی وغیرہ نکال رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں، ایک دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان کے بھی جانور ہیں ساتھ، لیکن وہ ان کو پانی نہیں پلا پا رہی، تو کیونکہ ان کا وقت نہیں، ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل پا رہی، تو اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اچھا کوئی کویشچن آیا ہوا میں دیکھتا ہوں اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے دل میں آتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں، تو وہ جاتے ہیں اور وہ ان کے دونوں کو جو ہے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اچھا یہاں سے وہ جو عورتیں ہیں وہ جاتی ہیں گھر اور بتاتی ہیں اپنے والد کو کہ اس طرح ایک شخص ہم نے دیکھا ہے اور اس نے ہماری ہیلپ کی ہے، تو اس پہ جو ہے جو ان کے والد ہیں ان کو بلا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے میں نے بات کرنی ہے۔ اچھا یہ کون ہیں؟ یہ ان کے بارے میں کچھ ہمارے مفسرین نے شعیب کا نام لیا ہے کہ حضرت شعیب ہیں، لیکن یہ حضرت شعیب وہ رسول شعیب نہیں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ کوئی اور شعیب ہیں، لیکن جو ان کا ایک اور نام آتا ہے وہ راویل آتا ہے، اور یہ کوئی مدین کے کافی بڑے سرداروں میں سے تھے مدین کے علاقے کے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کے دربار میں بھی کام کر چکے تھے، کی پوزیشن پہ کام کر چکے تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح جو ہے یہ شخص ہیں تو انہوں نے بلا بھیجا۔ اچھا اب وہ لڑکی جو ان کے پاس آئی ہے بلانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کو ایک اور بات بھی کہتے ہیں اس لڑکی کو کہ دیکھو میں آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے چلو، تاکہ بے پردگی نہ ہو نا، مطلب حیا تھی ان کے اندر، تو جہاں پہ مڑنا ہو تو مجھے بتا دینا، اس طرف کنکری پھینک دینا۔ تو اس طریقے سے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، جس سے بڑی متاثر ہوتی ہے وہ لڑکی بھی، اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ اس شخص نے اس طرح کیا ہے، تو یہ بڑا مطلب ایماندار بھی لگ رہا ہے اور کبھی بھی ہے۔ تو اس پہ جو وہ ہوتے ہیں راویل، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ رکیں۔ پہلے تو وہ سارا ماجرا بتاتے ہیں کس طریقے سے وہ پھر ان کے ادھر سے بچ کے آئے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں بزرگ وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ بڑے امن کی جگہ پہ آ گئے ہیں، تو اب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں، اور مہر یہ مقرر کیا انہوں نے کہ آپ میرے ساتھ
کچھ عرصے کام کریں، جس میں 7 سالوں کا ذکر ہے کہ 7 سال آپ مجھ سے کام کریں، یا اگر 9 سال بھی کام کر لیں تو یا آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں، وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 10 سال وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے مصر آفٹر 10 ایئرس، پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ راستے میں آتے ہیں اور کوہ طور پہاڑ پہ وہ انگارہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ آ گیا ہے۔ اچھا، اس میں اب جو ہے اس کے بعد مطلب ذکر ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو وہ جو عصا ملتا ہے، ان کو مختلف نشانیاں ملتی ہیں، اور قوم فرعون کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور قوم فرعون نہیں مانتی، اور پھر وہ قوم کو جو ہے مطلب ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو غرق کر دیا جاتا ہے پانی کے اندر۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، یعنی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً سارے واقعات ہمارے سامنے اب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سے لیسنس ٹو بی لرنڈ ہیں۔ اس واقعے میں بھی ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ اللہ کی مشیت آخر جو ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جب وہ مطلب وہ جو کوہ طور کے اوپر جب ان کو جو ہے جا کے وہ انگارہ نظر آتا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب تو آ گیا ہے جہاں پر، یعنی اس پورے پروسیس کو گزار کے، تو اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ تیری ساری زندگی، یہ میرا ایک پلان تھا تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل پریپیئر کیا ہے اس کام کے لیے جو کہ کام آگے آ رہا ہے۔ ان کی پوری لائف وہ ٹریننگ پروگرام آپ کو نظر آتا ہے، کہ ان کو دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ بچایا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو بھی وہ پلانس تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا تو یہ بھی مارے جاتے، لیکن اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا۔ پھر انہی کے دربار میں پہلے ان کو جو ہے بڑا کیا، تاکہ وہ ان کے ویز کو اچھی طرح سمجھ جائیں، تمام وہ علوم سیکھ لیں جو کہ لیڈرز جو ہیں اس وقت کے لیڈرز جو ہیں سیکھا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ٹریننگ ان کی کروائی، پھر لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے مشن کے لیے ان کو تیار کرنا تھا، تو وہاں سے پھر ان کو مدین جانا پڑا، مدین ان کو بھیجا، اور مدین میں پھر جو ہے ان کی وہ لائف کی وہ ٹریننگ ہوئی کہ کم وسائل میں رہنا اور ٹف زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو راویل یا جو بھی شعیب جیسے جو ہے ایک مینٹور بھی ملے۔ تو یعنی یہ ساری زندگی جو ہے ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یاد کروائی کہ موسیٰ، یہ تمہارے ساتھ میں نے کیا، یہ تمہارے ساتھ کیا، اینڈ ناؤ یو آر ہیئر، ناؤ یو آر ریڈی فار دس مشن، سیم اپلائز ٹو می اینڈ یو اینڈ آل آف اس۔ آج ہم بیٹھ کے اگر اپنی لائف کا ایک انالیسس کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ ہم کرتے ہیں بائی دا وے، جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو لوگ، تو ان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کہ ذرا بتاؤ کہ یہ تمہاری زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کدھر تک پہنچی ہے، کیا کیا تم نے فیس کیا ہے، ایسے وہ تمام زندگی کے موڑ جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فورس کیا ہے کہ نہیں اس طرف جانا ہے۔ مطلب بعض اوقات تو ہے نا کہ آپ کے آپشنس تھے، ٹھیک ہے، مطلب ادھر بھی جا سکتے تھے، ادھر بھی جا سکتے تھے، بعض ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے موڑ جس میں آپ کے پاس کچھ آپشن نہیں ہوتا، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ڈال دیتے ہیں وہاں پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، مدین ان کو بھیجنا تھا، there was no option, no other option for him, he didn't have any other option، اس کو جانا تھا وہاں پہ۔ تو ایسے موڑوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی بڑے کام کے لیے پریپیئر کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ٹریننگ پروگرام کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم اپنا جو پرپز آف لائف ہے وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں، ابھی کچھ اور کوشچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ استخارہ کا کانسیپٹ ہے، استخارہ تو ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس آپشنز ہیں آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، یہ بالکل آپ اسے جو ہے کنیکٹ اسے کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا کہ اس میں سے کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں تو بات اس سے بڑھ کے ہو رہی ہے نا کہ آپ کا گریٹر ایمبیشن ہے، اس کے بارے میں اللہ سے مانگے۔ مانگنے کی بھی ٹریننگ اصل میں ایک ہوتی ہے باقاعدہ، ہم مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وائرس ہے۔ یا مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے مانگو جو بھی مانگنا،
مانگنا سیکھنا ہے تو مانگنا اگر آپ نے سیکھنا ہے نا تو آپ سیکھیں سلیمان علیہ السلام سے. کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ دے جو تو نے کسی کو بھی نہیں دی، ایسی بادشاہ عطا. لیکن ایسی دعا جو ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ اسباب کی دنیا میں آپ تمام اسباب کو کنزیوم نہ کر لیں. سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا یہ اس وقت نکلی جب وہ جو مادی سطح پہ جو اسباب تھے وہ کنزیوم انہوں نے کر لیے تھے اور ناکام ہوئے تھے. اس کے بعد پھر دل ٹوٹتا ہے تو آواز نکلتی ہے. اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب اس راہ میں تم کھڑے ہوگے، جتنے تم فیل ہوگے اتنا ہی تمہیں سوز نصیب ہوگا، اتنے ہی تم بڑے عاشق بنو گے. فیلئر از دا کی، فیلئر از دا بگیسٹ یونیورسٹی دیٹ could ایور ایگزسٹ. یاد رکھیں، فیلئر ایک یونیورسٹی ہے، ایک مینٹور ہے، ایک ٹیچر ہے. اس سے بڑا ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا. اور جو زیادہ فیل ہوتے ہیں وہی بڑا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو ذرا اچھی طریقے سے ہمیں نوٹ کرنا ہے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرق کا دیکھ لینا آپ، کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو تقریباً 600 سمجھ لیں کہ ان کا جو زمانہ بنتا ہے وہ 600 ایئرس کا ڈفرینس ہے ہمارے اس کیلنڈر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری جو ہے ابھی 1400 سم تھنگ جا رہا ہے ہجری کیلنڈر، اور دوسرا جو کیلنڈر ہے وہ تقریباً 2400 کیا ہے مطلب 2025. ٹھیک ہے، تو 2000 پہ تقریباً وہی ڈفرینس بنتا ہے یہاں پر 600 سال کا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بعد کا یعنی زمانہ ہے، یہ تو 600 سال کا زمانہ ہے. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، سوری حضرت جو ہے ہاں حضرت جو یعقوب علیہ السلام یا اس کے بعد ان کے بیٹوں کا زمانہ ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ 2000 ایئرس BC کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال کے قریب جو ہے وہ زمانہ ہوگا جو جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. تو یہ ہے ٹوٹل، یعنی بنتا ہے یہودیوں کی جو ڈفرینس بنتا ہے وہ 2000 سال کا ہے، اور عیسائیوں کا ڈفرینس ہمارے سے 500 سال کا ہے. تو اس طریقے سے ایسٹیمیٹس ہیں. ٹھیک ہے، باقی ابھی جو میں نے بات کی ہے کلیئر ہے یہ. تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی پوری لائف ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے کہ کن کن طریقوں سے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ گزار کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی. سر یہ آپ نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بھی والد کا نام عمران تھا اور ان کی بہن کا نام مریم تھا، تو حضرت مریم کے بارے میں بھی آتا ہے ہارون کی بہن، ہوں ہوں اور ہوں ان کے والد کا نام بھی عمران تھا. یہ مطلب بہت زیادہ کو انسیڈنس نہیں ہے؟ ہاں نہیں وہ ہے، لیکن یہ مشہور ہو جاتا ہے نا کہ آل، مطلب جیسے کہتے ہیں نا آل عمران، یعنی عمران کے خاندان کی عورت. ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اس کے اندر یہ ہے. تو اسی طریقے سے وہ بنی عمران ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمران کے بیٹے یا عمران کی اولاد میں سے ہیں. تو اس طریقے سے وہ مطلب بنتا ہے. اور اس طرح اخت ہارون کا مطلب یہ ہے کہ ہارون کی خانوادے سے تعلق والے، یعنی ہارون کے گھرانے کی عورت یا ہارون کے گھرانے کی بہن. تو اس طرح مطلب اس کو ایک کنیت دی جاتی ہے کہ کس خانوادے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تھا یہ ساری باتیں، یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. نہ تو آپ طور پہاڑ کے قریب تھے جب یہ وحی ملی، نہ ہی اس کے علاوہ بھی آپ کو نہ مدین میں تھے آپ جہاں کی خبریں جو ہیں آپ تک پہنچی ہیں. تو آپ فکر نہ کریں، یعنی آپ اپنا مشن جو ہے جاری رکھیں.
تو اگر آپ کا کفر کیا جا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا گیا تھا، تو آپ اس لیے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ جادوگر ہیں، تو آپ کو بھی کہا جاتا ہے، تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں تو اللہ فرماتے ہیں یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا، اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم برابر جو ہے پیدر پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے یعنی جو بھی اس طرح کا جو ہے کلام جو ہے ہم نے اس سے پہلے جو کتاب تھی اس کے اندر بھی پایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا جو کلام ہے پہلے پایا ہو، اس کو کون سا تم نے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ تو وہی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے، جب پتہ چلا ان کو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ دین توحید پر ہیں یا دین حنیف پر ہیں، تو وہ جب آئے تو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سکھائیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ جو لوگ تھے جو کفار تھے، یہ انہوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ اپنے لوگوں کے جو ہے دین تم چھوڑ رہے ہو۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دی، توفیق نہیں دی، تو پھر ان کو تو کم سے کم جو ہے نہ تم جو اس طریقے سے نہ ڈانٹو، تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اب نہیں سمجھنے والے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ سورہ قصص میں آتی ہے، آیت نمبر 57۔ یہاں پہ وہ اصل ایشو جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آخر وہ کیوں نہیں مان رہے تھے، اور یہ مسئلہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقالوا ان نتبع الہدی، کہ اگر تو ہم آپ کی بات مان لیں ماں کا یعنی خدا ماں کا نتخطف من ارضنا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کہ آپ جو بات ہمیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، آپ کے پاس سب کچھ مطلب معجزات بھی ہیں، لیکن اگر ہم آپ کی بات مانتے ہیں تو ادھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کہہ رہے ہیں ہم سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیں اور شرک سے پرہیز کر لیں اور توحید پہ آ جائیں، تو ابھی تو اس وقت ہماری جو طاقت ہے، قریش کی جو طاقت ہے، اور پورے جو بھی اس جزیرۃ العرب میں قبائل ہیں ان کے اوپر ہمیں ایک ہیجمنی حاصل ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہیں وہ کعبے کے متولی ہیں، اور یہاں پہ سب جو جتنے بھی قبائل ہیں ان کے گاڈز پڑے ہوئے ہیں، تو ہماری طاقت اس لیے ہے۔ اگر ہم آج یہ توڑ دیتے ہیں بت، یہ تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے سب، تو یعنی اس کی کاسٹ بہت بڑی پے کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، وہ ہم کیسے پے کریں؟ یعنی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اب یعنی وہاں پہ آپ غور سے دیکھیں نا کہ ان کا معاملہ کیا تھا اس زمانے کی، جو اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت خاص ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جب ایران جو تھا اس نے حملے کرتے ہوئے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، یمن کا علاقہ بھی جب اپنے قبضے میں کر لیا، تو ٹریڈ روٹس جو تھے باقی سارے بند ہو چکے تھے، صرف ایک ہی ٹریڈ روٹ جو ہے چلتا تھا، وہ یہ والا تھا، وہ جو مدینے سے ہو کے گزرتا تھا۔ یہ ایسٹ ٹو ویسٹ تجارت کے لیے اب سینٹرل جو روٹ یہی رہ گیا تھا، یعنی ریڈ سی کے اندر جو ہے تجارت ہوتی تھی کسی زمانے میں، ایران نے جب یمن پہ قبضہ کر لیا تو وہ ٹریڈ بھی بند ہو گئی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے سارے کے سارے ٹھیکے جو تھے، یعنی وہ جو ارے پتہ مال تو پہنچانا نا ٹریڈرز نے، تو وہ سارے کے سارے ٹھیکے قریش کو ملتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی سب قبائل جو ہیں ان کے تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن قریش جو مطلب جو تھے ان کا قافلہ جو تھا اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس یہ ہیجمنی تھی۔ تو اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ ساری دولت بھی قریش کے پاس جمع ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی کاسٹ پے کرنی ہے کہ اگر ہم بتوں کو توڑتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہماری قیادت ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ سارے کے سارے جو قبائل ہیں یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو فائنینشیل بینیفٹ ہے یہ سارا کا سارا جو ہے ہم سے چھن جائے گا، تو اتنی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی۔ تو دس ایگزیکٹلی واٹ دا ایشو از، جو جتنی بڑی پوزیشن پہ یہاں پہ ہے اس کو اتنی ہی بڑی کاسٹ پے کرنی ہے۔ یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ایک عام بندہ جو ہے، ایک مسلمان اگر دین پہ چلنا چاہتا ہے، ہی ہیز ٹو اور ہی اور شی ہیز ٹو پے دا کاسٹ، ہی ہیز ٹو بی ریڈی ٹو پے دا کاسٹ، اور جو جتنا بڑا حاکم ہے، لیڈر ہے، اس کو اتنی بڑی کاسٹ پے کرنی ہے۔
اب یہ چیزیں آج بھی اگر آپ بات کریں گے اپنے حکمرانوں سے بھائی کہ آپ شریعت کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے، یہ سود کو ختم کیوں نہیں کرتے، وہ یہی کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو، سود کو ختم کرتے ہیں تو جو ہے ہمیں IMF سے قرضے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور مسئلے ہو جائیں گے بڑے، دنیا کی طاقتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو یہ جو ہے اصل مسئلہ سامنے آ گیا۔ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یحجا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ یعنی کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ بھائی یہ جو حرم کی جگہ ان کو ملی ہوئی ہے جہاں پہ امن و امان ہے، یہ کس نے ان کو دیا؟ یہ بھی تو میں نے دیا ہوا ہے نا، اور طرح طرح کے پھل ان کو وہاں پہ ملتے ہیں، جہاں تمام چیزوں کے پھل جو ہے کھجے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئی ہیں، اور ہم ہی آخر میں سب کچھ کے وارث ہوتے ہیں۔ تو بھائی اللہ اللہ کو ناراض کر کے تم یہ سب کچھ کرو گے تو کیا خیال ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں وہ نہیں بچیں، تم بچ جاؤ گے؟ تو بات یہ سمجھو کہ ابھی بھی جو اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے وہ اللہ نے ہی دی ہوئی ہے، کسی اور نے نہیں دی، تو بعد میں بھی اللہ ہی پروٹیکٹ کرے گا، آپ کرو تو صحیح، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل تو کرو۔ تو اس کے بعد وہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیجے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں کے لوگ ظلم اور ستم پر جو ہے کمر کس لیتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے ان کو سمجھائیں، اس کے خاطر جو ہے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ تو یہ مسئلہ آج بھی ہمیں بتانا ہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ، اس میں کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی کویشچن تو ابھی تک نہیں آیا، آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر کچھ مشرکین کو وعیدیں سنائی گئی ہیں، ایک دفعہ پھر ان کو دعوت حق دی گئی ہے، اور ہاں اس کے بعد پھر قارون کا ایک واقعہ ہے۔ قارون جو اس وقت بل گیٹس، جیسے آج ہمارے بل گیٹس ہیں یا ایلون مسک ہے، تو قارون جو تھا وہ بہت امیر تھا، کورا جس کا نام آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور اتنا امیر تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ بھی 300 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ جب فرعون کے ڈوبنے کے بعد جو ہے یہ بھی ساتھ ہو لیا اور اپنے خزانے بھی ساتھ لے آئے۔ اس کو اپنے خزانوں پہ بڑا ناز تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اس نے ٹسل لگا لی اور جیلس ہونا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو آ، یہ کہتا ہے کہ جناب یہ پیغمبر ہے تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی میرے سے زیادہ ان کی فضیلت تو نہیں ہے، تو اس طرح نہ وہ باقاعدہ مقابلہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے تو خوب تورات پڑھتا تھا لیکن دل میں نفاق تھا۔ اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ہی خلاف ہو گیا، جب زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ نکالو اپنے مال میں سے، تو وہاں بس یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور کہا کہ یہ اب ہم سے ہمارے مال بھی چھینے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اس طریقے سے جو ہے اس نے تانا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک ایک جگہ پہ جو ہے اس نے یہ بھی کوشش کی کہ موسیٰ السلام کی کریکٹر اسیسنیشن کرے، اس نے کسی فحشہ عورت کو پیسے دیے کہ بھری محفل میں تم جو ہے نا ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دو۔ اب وہ عورت جو تھی اس نے زنا کی تہمت لگائی، اس کو خیر پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی جو ہے پیغمبر ہیں، انہوں نے ایسا پرجلال خطاب کیا، اسے ڈرایا کہ وہ بالکل کانپنا شروع ہو گئی، اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے، یہ مجھے جو ہے پیسے دیے تھے قارون نے۔ تو یعنی قارون اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی بےعزتی کرنا چاہتا تھا یا ان کی کریکٹر اسیسنیشن کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ خود اس کی عزت خاک میں مل گئی، جو رہی سی عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ اب اپنی عزت کو جو ہے دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ موسیٰ کیا سمجھتا ہے، میں ذرا دکھاتا ہوں تم سب لوگوں کو میرے پاس کتنے خزانے ہیں۔ اب اس نے وہ پریڈ کا جو ہے وہ بندوبست کیا، جتنے بھی خزانے ہیں وہ ڈسپلے کیے جائیں گے اس پریڈ میں، اور سارے بنی اسرائیل دیکھیں گے
کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نکلا ہے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اپنے تمام خزانوں کو ڈسپلے کرتے ہوئے، اور جو دنیا دار تھے وہ تو بڑے رالیں ٹپک رہی ہیں ان کی کہ یار بڑے نصیب والا بھی، کاش ہمیں بھی یہ ملے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچانک وہ زمین پھٹتی ہے اور وہ اپنے خزانوں سمیت دس جاتا ہے، تو اس پہ پھر جو ہے لوگوں کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے، یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور جو بھی تکبر کرتا ہے اس کی پھر یہی سزا ہے، یعنی آخر کار اللہ تعالیٰ پھر اس سے جو ہے انتقام لے کے رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ جہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے صورت، اور اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت آتی ہے۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ بہت سے اعتبارات سے اہم صورت ہے۔ تو یہاں تک کوئی پوائنٹ ایسا تو نہیں ہے جو کہ جس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو؟ شاید وہ شداد کی جنت ہے، شاید اس نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، اسی کا شاید ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آخر جو ہے سورہ عنکبوت آ رہی ہے۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ بڑی اہم صورت ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کار رسالت کی ذمہ داری ادا کر لیں یا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمت کر لیں اور کمر کس لیں، اس ذمہ داری کو اون کر لیں، تو پھر آپ کو بہت جو ہے شروع میں ہی بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ جو ایفرٹ کریں گے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو مخالفت سہنی پڑے گی، بڑا کچھ جو ہے سہنا پڑے گا، طرح طرح کی باتیں جو ہیں آپ کے خلاف کی جائیں گی، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹس جو ہے اس کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو اس میں یہ صورت جتنی دل پہ مرہم رکھتی ہے، شاید ہی کوئی اور صورت ہو، یعنی اور بھی صورتیں ہیں، پورا قرآن ہی ایسا ہے کہ وہ دل پہ مرہم رکھتا ہے۔ پوری جو مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے بارے میں تو آیا ہی ہے کہ جو قصے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، یہ کس لیے سنا رہے ہیں؟ تاکہ دل کو کچھ ثبات آ جائے، دل کے اوپر جو ہے کوئی مرہم رکھا جائے۔ لیکن جتنا زبردست مرہم یہ صورت رکھتی ہے نا، کمال ہے۔ تو سورہ عنکبوت کا آغاز ہی بڑا ہی چوکانے والے انداز سے ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب صحابہ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے پرسیکیوشن ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ ان کو پریشان کیا جانے لگا، تو پھر خباب بن ارد جو کہ خود غلام صحابہ میں سے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، اور بہت سی مشکلات وہ سہ رہے تھے، انہوں نے آ کے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ جی میں اس سوال کو ایڈریس کرتا ہوں ابھی۔ تو اب وہ جو ہے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی پریشانی میں آئے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے، شاید ابو داؤد میں بھی ہے، تو اس میں وہ جو ہے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ جو ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ جا کے وہی کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آخر یہ مشقتیں کب ختم ہوگی؟ یہ گلہ انہوں نے کیا۔ اب مطلب ایکسپیکٹ تو آپ یہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیں گے، کوئی بات نہیں، جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ وہ تسلیاں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت سی دی ہیں، لیکن یہ وقت اب تسلیوں کا نہیں تھا، مطلب کافی حد تک تسلیاں دے دی ہیں، اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن جب سمجھ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے تھوڑا سا ناراضگی سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ زمین میں گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا ایک شخص کو، پھر بھی وہ دین حق پر قائم رہا۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی کے جسم سے لوہے کی کنگیاں ہیں ان سے جسم ادھیڑ دیا گیا، تب بھی وہ حق پر قائم رہا۔ تمہارے ساتھ اتنا برا تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟
تو اللہ کی قسم جو ہے یہ سارا معاملہ ہو کے رہے گا، یعنی میرا دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گا، یہاں تک کہ سنا سے حضر موت تک کوئی بھی گھڑ سوار جائے گا اور اس گھڑ سوار کو جو ہے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، یہ وقت آنے والا ہے، یعنی the time is coming، تو یہ ڈیسٹنی ہے۔ اچھا، یہ تو ڈانٹ پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ سے ڈانٹ پڑی وہ بالکل آغاز میں آ جاتی ہے کہ الف لام میم، کہ لوگوں نے حساب لگا دیا ہے، حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس بات کا حساب لگا لیا کہ ان کو صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہم آزمائیں گے نہیں، ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، اور یقیناً میں بعد میں بھی آزما کے رہوں، میں نے تو نہیں چھوڑنا تمہیں اس حالت میں، میں نے تو پہلے بتا دیا ہے، کتنے انبیاء علیہ السلام کا میں نے تذکرہ تمہارے سامنے رکھا ہے، سب کو مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں، تو تمہیں کیا آرام سے سب کچھ مل جائے گا؟ میں نے تو یہ بات تم سے نہیں کی ہے، تو اس لیے آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان کے رہے گا، اس کو پرکھ کے رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ گلہ تمہارا بنتا نہیں ہے۔ اب اس کو واضح کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انبیاء علیہ السلام کی کچھ مثالیں دی ہیں، اور یہاں پہ اگین انہی قوموں کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اس انداز سے یہاں پہ ذکر ہے جس انداز میں پہلے کہیں پہ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کو آگے بڑھنے سے پہلے میں ایڈریس کر دیتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی ہماری ایفرٹ نہیں نکل رہی، چلو اللہ خیر، اللہ کی طرف سے ہی جو ہے چاہے مرضی ایسی ہے، لیکن یہ بھی ایک وائرس ہے مطلب اس کو سمجھے بھئی، یہ اسیسمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا کہ کیوں یہ رزلٹ نہیں نکل رہے، اور اگر رزلٹ نہیں نکل رہے تو بلیم کس کو جائے گا؟ بلیم ہمیں جائے گا نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بلیم کرتے تھے جب رزلٹس ہی نکلتے تھے، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، فَلَعَلَّكَ باخع نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں؟ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمٹمنٹ ہے وہ دیکھیں کیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں، اور یہی رسپانسبل بندہ کرتا ہے کہ ہی بلیمز ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے کہ یار یہ میری غلطی ہو رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اکاؤنٹیبلٹی سے جان چھڑا لیں اور کہیں کہ جی بس اللہ مالک ہے، جو بس اللہ کی چاہت ہی یہ تھی کہ جی نہ اس میں سے کچھ نکلے، اس کا رزلٹ نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ آپ کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، آپ جو بھی کریں، یعنی ڈنگ ٹپاؤ کام جو کریں وہ بھی قبول ہے، اور جو محنت والا کام جو کرے گا اور انشور کرے گا کہ رزلٹس نکلیں، اس کا بھی قبول ہو جائے گا عمل۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہیں جب اپنی ذاتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑے زبردست طریقے سے انالیسس کرتے ہیں، وہ اگر ان کا بزنس ہے تو وہ ٹارگیٹس پہ فوکس کرتے ہیں، ٹارگیٹس اچیو ہونے چاہیے، ٹارگیٹس جب تک اچیو نہیں ہوتے اپنی وہ ٹیکٹکس جو ہیں ان کو ریفائن کرتے ہیں، جبکہ دین کا معاملہ ہم نے پرایا سمجھا ہوا ہے، ادھر رزلٹ نہیں نکل رہا، بس جی اللہ کا فیصلہ یہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اسیسمنٹ کرنی نہیں کہ میری غلطی کیا ہو رہی ہے اور امپیکٹ جو ہے کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اسیسمنٹ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ہمیں مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ ہاں، آپ نے پوری ایفرٹ کی، آپ نے اسیسمنٹ کی، اپنی اسٹریٹجی کو سوچا، ری تھنک کیا، رزلٹ نہیں نکل رہے تھے آپ نے سو چینج کیا، اور فیڈ بیک لوپ جو ہے آپ لگاتے رہے کہ جو بھی آپ میتھڈالوجی اپنائیں گے اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے، آپ چیک کرتے رہیں۔ میکسیمم آؤٹ پٹ ہمیں نکالنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کا جیسے کہتے ہیں نا اسباب کی، یا اس کے جو بھی اس نے جو رزق آپ کو دیا ہے وہ اس کی قدری ہے، قدردانی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک آپ کو جب وسائل ملے ہوئے ہیں، آپ کو مالی وسائل ملے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سوسائٹی کے ذریعے سے دیے ہیں، آپ کو جو ہے صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو لوگ وقت دے رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہ کیا، اس سے ریزلٹ جنریٹ نہ کیے، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ضائع کروا دیا ان کی ساری ایفرٹس کو۔ تو اس اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو آزاد کروا لینا، یہ کہہ کہ جی بس نبیوں کے بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے تو ہمارے بھی نہیں کر رہے، تو بی کیئرفل ود دس، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے جو ہم اپنے ساتھ کریں گے اگر ہم اس طرح سوچتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ بات پہلے بھی ہم اس بات کو واضح کر چکے ہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتے ہمارے لوگ
کہ یار یہاں پہ تو ایک پرپسفل لائف کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آزما کے رہوں گا اسلام. جب آپ نظریہ توحید کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آزمائش تو آئے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آزمائش نہ آئے. اب جو آزمائش آئے گی تو اسی میں تو پرکھ ہوگی کہ آپ سچے ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے جو تصور یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے نا میٹھا میٹھا اپنا کریکٹر بلڈ کر لیں گے. بھائی کریکٹر جو ہے نا بلڈ ہوتے ہیں وہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، بیٹل فیلڈ کے اندر. آپ کچھ کھپاتے ہو تو پھر کچھ ملتا ہے. بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں مل جاتا نا، مطلب ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کریکٹرز وہ بنے جو صحابہ کے کریکٹرز ہیں، لیکن صحابہ جس میدان میں اترے اس میں اترنے کو تیار نہیں ہیں. تو کریکٹر تو نہیں بننے والے نا. یہی علامہ اقبال کا جو اصل پیغام ہے. یہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کی ورک شاپس ہو رہی ہیں جی. دیکھیں اب ہمیں جھوٹ سے روکنا ہے لوگوں کو، جی جھوٹ نہ بولیں جی، اس پہ بڑی وعید ہے. یہ سن کے وہ مان جائیں گے، وعدہ خلافی چھوڑ دیں گے، امانت میں خیانت چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ان کو کسی بڑے پرپس کے لیے سیکریفائز کرنا نہ ہم سکھائیں. جب وہ بڑے پرپس کے لیے سیکریفائز کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ چھوٹے سیکریفائز کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ کر پائیں گے. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی ایک کاسٹ آپ کو پے کرنی ہے. یو ہیو ٹو سیکریفائز سم تھنگ ٹو اچیو دیٹ، جو اللہ کہہ رہے ہیں. تو اگر ہائر پرپس کے لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو کھپانا اور سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے تو یہ چھوٹے سیکریفائز اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر ہائر آبجیکٹیو ہی نہیں ہے تو چھوٹا چھوٹا کام بھی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب جیسے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، نیند قربان کرنی ہے، حالانکہ یہ ایک اس شخص کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے جس کا پرپس ہائر آبجیکٹیو ہے. وہ تو آلریڈی ایک بڑے مقصد کے لیے سیکریفائز کرنا جانتا ہے. اس کے لیے فجر میں اپنی نیند قربان کر کے کھڑا ہونا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جس کا آبجیکٹیو بھی کوئی نہیں ہائر، اس کے لیے تو یہ نماز صبح فجر میں نیند قربان کرنا ایک اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو بیٹھے بیٹھے تو یہ کام نہیں ہوتا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی بدر کی فضا تو پیدا کرو نا. وہ ہم نے کرنی نہیں ہے تو، لیکن مزے وہی ہوں جو صحابہ کو جو ہے وہ جو جنگ بدر میں ملے کہ فرشتے فوراً حاضر ہو رہے ہیں جناب، دشمن کی جو ہے وہ دشمن کی جو ہے نا ہاتھوں کا انگلیوں کو کاٹ رہے ہیں، گردنیں مار رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی فرشتے اتریں اور امریکیوں کے اور یہود و نصارہ کے جناب گردنیں اڑائیں، لیکن اترنے کو ہم تیار نہیں ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا کام. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے بالکل اس کے آغاز میں ایک بہت امپورٹنٹ مضمون جو ہے وہ آتا ہے. اس کو دیکھ لیجیے گا، مطلب اس میں پورا جو ہے معاملہ بیان کیا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے تو ہیں، کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی اس میں مال غنیمت ملے گا، فتح ہوگی ہے، کوئی مسلمانوں نے مار کا سر کر لیا تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہائے اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي الصُّدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سینوں کی باتوں کو نہیں پتا. اللہ کو نہیں پتا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، اللہ کو تو پتا ہے. منافق انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں اپنی باطنی کیفیت، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. کان کھول کے سن لو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کو بھی ظاہر کر کے رہوں گا جو ایمان والے ہیں، اور میں ان کو بھی ظاہر کر کے رہوں گا جو منافق ہیں. میں اس حالت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس دنیا میں چھانٹی ہو کے رہے گی. ایک چھانٹی ادھر ہونی ہے، پھر اوپر جا کے ایک چھانٹی روز محشر ہونی ہے پل صراط کے اوپر. اس کا ذکر آگے سورہ حدید میں آ جائے گا. اس کے بغیر تو جنت تو نہیں ملنے والی. اتنا آسان تھوڑی ہے جنت میں آ جانا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پوائنٹ جو ہے کافی دفعہ تاری بات ہے، یہ آ چکا ہے. امید ہے اب تک کلیئر ہو چکا ہوگا. اس میں کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں.
کلیئر ہے یہ کانسیپٹ یہاں تک؟ ابھی تک تو کوئی کوشچن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کلیئر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے وہ جو دل پہ مرہم رکھنے والی بات ہے، سب جگہ پہ نور علیہ السلام کا واقعہ آیا، آپ نے کئی دفعہ بھی سن لیا ہے ان سارے سیشنز کے اندر، اس دفعہ بھی نور علیہ السلام کی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک لائن میں ایک ایسی بات شیئر کی اللہ تعالیٰ نے جو اور کہیں پہ شیئر نہیں کی، اور وہ دل پہ ایسا مرہم رکھتی ہے یہ بات کہ کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا یہ سنیں ذرا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نور علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور وہ ان کے درمیان رہے، اپنا مشن ادا کرتے، اپنا کام کرتے رہے، اپنا مشن پورا کرتے رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 میں سے 50 کم سال، یعنی 950 ایئرز انہوں نے دعوت دی، 950 سال یہ اللہ کا بندہ دعوت دیتا رہا ہے اپنی قوم کو، اس کے باوجود اس کے ساتھ بہت کم لوگ آئے تھے، 70-80 کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بندے تھے۔ وہ تمہاری جو ہے شکایت بنتی ہے، تمہارا گلہ بنتا ہے، ابھی 9.5 دن نہیں ہوئے تمہیں دعوت دیتے ہوئے اور گلہ کر رہے ہو، اور 950 سال اس بندے نے دعوت دی، ہے نا یہ بات زبردست کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ انسان کا تو گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گلہ کدھر رہا آپ کہ جو رزلٹس نہیں نکل رہے، کہ جی مشکلات ہو رہی ہیں، 950 سال آپ دعوت دیں، اس کے بعد نہ آئے رزلٹ، تو پھر آپ کہیں۔ تو ایک تو یہ بات یہاں پہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں بتوں سے بچو اور ڈرو، ساری باتیں اس طریقے سے ہیں، لیکن اگین یہاں پہ بھی پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، اگین کہیں پہ بھی شیئر نہیں کی، یہ انفارمیشن جو ہے صرف سورہ عنکبوت میں شیئر ہوئی ہے، کسی جگہ پہ شیئر نہیں ہوئی ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، ان کے اوپر صرف لوط ایمان لے کر آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی جن کا جب ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر، تو کس شان سے ہوتا ہے، وما كان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ توحید کی جو ہے ایپیٹمی ہے کہ توحید کو جس طرح انہوں نے سمجھا اور جس طرح عمل کر کے دکھایا، اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے۔ ہم سب کو انسٹرکشنز اللہ دیتے ہیں کہ رسول پر وسلم کی پیروی کرو، جبکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ ابراہیم کو فالو کرو، میرا وہ بندہ، اس نے جب دین حق کو پیش کیا، ایک بندہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ بھی اس کا سگا بھتیجا لوط، فآمن لہو لوط، اگین ایک ایسی انفارمیشن جو اور کہیں شیئر نہیں کی گئی، سورہ عنکبوت میں شیئر کی گئی۔ کیا دل پہ مرہم اس سے جو ہے رکھا جاتا ہے کہ یار واقعی ہم تو چلو 4-5 بندے، 10 بندے ہمارے ساتھ ہیں، 20 بندے ہمارے ساتھ ہیں، اس بندے کے ساتھ، اس اتنے بڑے بندے کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، وہ بھی سگا بھتیجا، اور تم تو ان سے بہتر ہو۔ آگے چلے، آگے ان کے پھر لوط کا ذکر ہے، ان کے بھتیجے لوط کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور سمجھایا، نہیں مانے، اور آخر پھر جو ہے بات کی جا رہی ہے 2 دفعہ اللہ نے دہرایا یہاں پر، ہم نے ان کو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے اوپر عذاب نازل کرو، سب کے اوپر عذاب آئے گا سوائے لوط اور ان کے کچھ گھر والوں کا ذکر ہوا کہ وہ بچ جائیں گے، الا امرأتہ، بار بار جو ہے الا امرأتہ کا ذکر آتا ہے کہ سوائے ان کی بیوی، سوائے ان کی بیوی۔ اوہ، لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی سوسائٹی میں سے بندہ آیا ہی نہیں، اپنی بیٹیاں تھیں، ایون کی بیوی بھی ساتھ نہیں تھی۔ اب بتاؤ، تم تو ان سے بہتر ہو، بنتا ہے کوئی گلا؟ ہاں جی،
کوئی گلا بنتا ہے کہ تمہیں جو ہے یہ رسپانس نہیں مل رہا، اور پھر قوم شعیب کا ذکر ہوا، پھر باقیوں کا بھی ذکر ہے، قارون، فرعون، حامان، پھر باقی تو آگے سب کا ذکر ہے کہ سب کو ہم نے تباہ کر دیا، کسی کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا، کسی کو زوردار چنگاڑ سے، کسی کو اور طریقے سے زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ سب جو تھے ان کو ہم نے سزائیں دیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں تو وہ ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ مکڑی بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے، لیکن سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، اسی سے نام اس کا عنکبوت بنا ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں پھر رسول پسند کو دعوت حق کے ضمن میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اور بحث و مباحثہ جو ہے آپ کیجئے، مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو تمہارے پر نازل ہوئی، جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے۔ یعنی اہل کتاب جو ہے ان کو بھی اگر آپ دعوت دینی ہے، ان کو بتائیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو تمہارے پیغمبروں پر آئیں، لیکن اصل کتاب یہ نہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑ جائیں۔ تو آپ فکر نہ کریں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ تو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا ظالمون، اور اس سے صرف وہی جگڑتے ہیں جو ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مزید کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اپنے مشن کو جو ہے جاری رکھیں، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا جو ہے حکم ہے، یا اس کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، تو بس اسی کی تم بندگی کرو۔ تو ہم نے پہلے بھی ہجرت کا کانسیپٹ تفصیل سے بتایا تھا کہ ہجرت صرف ایک مقصد کے لیے ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ اگر کسی جگہ پر اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور بندگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، بلکہ اس کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچانا، اگر حق بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں لوگ، تو پھر آپ وہاں سے ہجرت کریں گے، اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ امن و امان سے اس نظریے کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت تو ہے جو بھی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ آ کے رہے گی، اصل تو آخرت ہے جس میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات آئی ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جانوروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کوئی سیو نہیں کرتے، وہ صبح جاتے ہیں شام تک گھر آتے ہیں، ان کو رزق ملا ہوا ہوتا ہے، تو تمہیں بھی رزق مل کے رہے گا۔ تو اس وجہ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑے زبردست گاسپل آف میتھیوز میں وہ ایک خطاب ہے اپنے حواریوں سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو مالکوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے، اللہ کی خدمت کرو گے تو مال کو قربان کرنا پڑے گا، دنیا قربان کرنی پڑے گی، دنیا کی خدمت کرو گے تو اللہ کو قربان کرنا پڑے گا، اللہ کے کاز کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کی فکر کیوں کرتے ہو، پرندوں کو نہیں دیکھتے، جو آسمانی باپ تمہارا ان کو کھلاتا ہے تمہیں نہیں کھلائے گا، پوشاک کی فکر کیوں کرتے ہو، یہ جو درخت ہیں اور پھول جن کے اوپر لگتے ہیں، ان کو دیکھو کتنا زبردست اللہ نے لباس ان کو دیا ہے، کیا ان سے تم بہتر نہیں ہو؟ تو جو رب ان کو لباس دے رہا ہے تمہیں بھی لباس دے گا۔ ٹھیک ہے، تو کل یہ فکر نہ کرو، آج کے لیے آج کا ہی وہم کافی ہے۔ اس چکر میں تو دوسری قومیں ہوتی ہیں، غیر قومیں یہ کام کرتی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ فکر کرنا کس کی، خدا کی بادشاہت کی، وہی اعلی کلمت اللہ کی بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گاسپل آف میتھیوز میں یہ پورا بیان ہے۔ تو اگین ہم بس اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں مل کے رہے گا، رزق، اور جس کام کا ذمہ ہمارے اوپر ہے ہم اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نہیں استعمال کر رہے۔ تو یہ ہے جی، کنکلوڈ ہو گیا ہمارا سورہ عنکبوت انشاءاللہ۔ ہاں، اس کی آخری آیت جو آخری 69 نمبر آیت ہے بڑی خوبصورت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یاد رکھنا جو ایفرٹ کرے گا اسی کے لیے راہیں کھلیں گی، بغیر ایفرٹ کے کچھ بھی کھلتا نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان بات کرتا رہے، ٹھیک ہے، انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو انگور کھٹے ہی رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں اسٹرگل کرے گا اللہ اسے بہت راستوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کی روش کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایفرٹ ضروری ہے، ایفرٹ کر کے ہی کچھ اچیو ہوتا ہے، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ بغیر ایفرٹ کے، بغیر اسٹرگل کے، اور
اسٹرگل کے ساتھ فیلئر بھی جڑا ہوا ہے. اسٹرگل ہوگی تو فیل ہوں گے تو سیکھیں گے تو بڑا کام کریں گے. تو ایفرٹ کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے جتنا سیکھ لیا ایفرٹ کریں, دیکھیں رزلٹ آیا کہ نہیں آیا. فیل ہوں گے ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے فیلئر سے ڈرایا جاتا ہے, نہیں فیل نہیں ہونا, فیل ہو گئے تو کیا ہوگا. بھائی فیلئر ریکوائرڈ ہے. ٹھیک, وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ ٹرانسپورٹر کا ان کا بزنس تھا. تو وہ ڈرائیور ایک دفعہ نا ہائر کر رہے تھے. تو ایک ڈرائیور آیا, وہ آ کے کہتا ہے کہ سر بڑا پکا ڈرائیور ہوں, کبھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اب کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسے ڈرائیور کو آپ رکھیں گے اگر آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے؟ ہاں جی, کدھر کے سب. کوئی جواب نہیں. اگر آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے تو کیا ایسے ڈرائیور کو آپ رکھیں گے, ہائر کریں گے؟ یس. اچھا, چلو چلو. وہ جو دوست تھا خیر, وہ کہتا ہے کہ بھائی تو پھر تم نے کیا یہ ہماری گاڑیاں تباہ کروانی ہے. یعنی جس نے ایکسیڈنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہے, اس کی وہ جو میموری ہے نا, اس کے اندر وہ جو غلطی ہے وہ ایک طرح سے سیوڈ ہے. ہی از اے بیٹر ڈرائیور دین دا ون جس نے ابھی تک جو ہے کوئی ٹکر ہی نہیں ماری, جس نے ابھی تک کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہی نہیں. تو آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں, یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے, جو ہمارا کنکلوڈ ہو گیا الحمدللہ سورہ عنکبوت تک ہم نے کر لیا ہے. اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے آج کے حوالے سے؟ آج بڑے اہم مضامین تھے, امید ہے کہ سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے کانسیپٹس. انشاءاللہ کوئزز بھی سعد بھائی جو ہیں ان سے, کوئزز کتنے میں خیال میں شیئر ہوئے ہیں؟ 11 شیئر ہوئے ہیں ابھی. جی جی 11 شیٹ. باقی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو دنوں میں باقی بھی انشاءاللہ سارے ابھی تک کے جو ہیں وہ شیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کوئی ابھی تک کوشچن نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد